کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو. ظاہر ہے ساری نیکی اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن ایک عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، وہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں وہ جو عمل ہے ہمارا خیال ہی جائے گا کہ بڑی بڑی عبادات کی طرف، لیکن یہ عمل جو ہے صرف کوئی گناہ گار ہی کر سکتا ہے. کوئی بڑا زاہد عابد اس زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہوئی کسی گناہ گار کی طرف ہوگی. اگر گناہ گار وہ عمل کر جائے تو وہ سب سے بڑا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا ہوگا کہ سب سے محبوب بھی دن ہوں گے اور سب سے محبوب عمل ہوگا. تو اندازہ لگا لیں اس عمل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر اجر انسان کو عطا فرمائیں گے. وہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ گاری کر سکتا ہے، عمل نیک کام نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، نیکی کی طرف نہ دیکھیں، اعمال کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہی ہیں. تو ظاہر ہے ہم سب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. اگر ان دنوں میں انسان کو عمل کر لے، اور آج کی رات خاص طور پر وہ عمل ہے توبہ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے بندے کی. تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں اپنے گناہوں کی. نفس کو ڈاؤن کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ذکر کرتے ہیں بڑے، یہ فلاں 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 کام، یہ کام کچھ نہیں. اچھا انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، گناہ گار سمجھے. انسان وہی اچھا ہوتا ہے. یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے اس وقت الحمدللہ کہ آج کی رات کی ابتدا جب کریں، بلکہ جتنی 10 دن جس ذی الحجہ کے دن ہے اس میں استغفار کی کثرت کریں. اور میں تو کہوں گا کہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھنے توبہ کے آج رات تک لازمی پکڑیں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بخش دیا. پھر یہ موقع ملے نہ ملے ہمیں بھائی زندگی میں، یہ سب سے بڑا عمل ہے آج کے رات کا کہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں. لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ذکر کر رہا ہے میں بھی اس کا ذکر کروں. اندازہ لگائیں اس عبادت. کسی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بے شک تہجد پڑھ رہا ہے، کتنے بڑے بڑے رکعتیں پڑھنے کہ تو پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے، اللہ کبھی نہیں کہے گا میں بھی پڑھوں گا تجھے دیکھ کر. ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، میں خالق کو تو بندہ کر سجدہ. اندازہ لگائیں. میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، میں کیوں روزہ رکھوں؟ اللہ کرتا ہے. میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ دیتا رہے، زکوٰۃ دے زکوٰۃ، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ صدقہ دیتا ہوں، دے صدقہ. سبحان اللہ. جہاں اس نے ذکر کیا فذکرونی اذکرکم اللہ، تو مجھے یاد کر رہے بندے، مجھے اتنا پسند ہے تیرا یاد کرنے کا سٹائل کہ میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. کتنے بلند ہیں وہ لوگ جو اس الحمد اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیتے ہیں اور صبح شام اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. ذکر کا فائدہ صرف ایک ہی فائدہ ہے یاد، صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ کیا کہ اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. جس چیز سے اللہ مل جائے پھر باقی کیا چیز رہ جاتی ہے انسان کو بتائے، ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے انسان کی. جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب وہ اللہ یاد کرتا ہو تو اس کی ضرورتیں نہیں جانتا ہوگا، اس کی مجبوری نہیں جانتا ہوگا، اس کے حالات کو نہیں جانتا ہوگا، ہر چیز کو پہچانتا ہے.